ولا مماثل له، ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا موجودنا مقصودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھیروں درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس کلام پاک سے ایک سورہ مبارکہ کو آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو ان آیات بینات کا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. یہاں چونکہ یہ قربانی کا مہینہ ہے تو قربانی کا فلسفہ، قربانی کا درس گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطاب میں جاری و ساری ہے. مبلغ اسلام سید محمد حسن شاہ صاحب نے بھی فلسفہ قربانی گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ احباب کے سامنے پیش کیا، اور آج میں بھی آپ احباب کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو موضوع سخن بنا کر اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ نے جو ہمیں ایک بالکل واضح مفہوم ہمیں عطا کیا ہے، وہ مفہوم یہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر
نماز ادا کریں اور قربانی کے لیے تیار ہو جائیں تو ہمارا دشمن نیست و نابود ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہی تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت تبلیغ، دعوت اسلام دی تو کافر مایوس ہوئے کہ یہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر پھر اپنے آپ کو اس بات سے حوصلہ دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ چند سالوں کی بات ہے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو جب ان کی فوتگی ہو جائے گی، آپ اس دو جہان فانی سے چلے جائیں گے، تو اس وقت ان کا یہ دین مٹ جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر صاف ظاہر تھوڑا سی دل پر مغمومیت ہوئی، غم آیا کہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے کافر یہ طعنہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کی یہ سورہ مبارکہ کو نازل کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور باقی رہا ان کے طعنے دینا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نماز ادا کریں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی دیں، ان شانئک ھو الابتر، تو آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی اس جمعہ کے مختصر سے وقت کے اندر جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ قربانی کے لیے تیار ہو جائے تو امت مسلمہ کا دشمن نیست و نابود ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در پے تھے ان کے دشمن، فرمایا اے حبیب آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اسی روش، اسی راستہ کو اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ اگر اسی راستے پر چل پڑے تو یقیناً امت مسلمہ کا یہ دشمن جو ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، بس امت مسلمہ قربانی کے دینے کے لیے تیار ہو جائے تو دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ صرف مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے کہ آج ایک طرف وہ پتھر اٹھا کر وہ بختر بند گاڑیوں پر مارتے ہیں تو ادھر سے وہ بختر بند گاڑی دوڑاتے ہوئے ان کو کچل دیتے ہیں۔ ہر جگہ پر برما کے مسلمانوں کو دیکھیے اور چچینیا کے مسلمانوں کو دیکھیے، اور آج سے 70-75 سال پہلے، 70-75 سال سے ہمارے بالکل قرب کے اندر کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب وقت آ چکا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی مسلمان مومن پر کوئی ظلم و ستم ہوتا تو مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مبلغ اسلام حضور سید حسن شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور تشریف لائیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کشمیریوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ذرا غور تو کریں۔ اگر
ہمارے جسم کے کسی ایک حصہ میں درد ہوتا ہے، مثلاً داڑھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر گردے کا درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آنکھیں حالانکہ سلامت ہوتی ہیں اور اس کے ماں سوا منہ سلامت ہوتا ہے، کان سلامت ہوتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر جس وقت گردے کا درد پڑتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کچھ دیکھنے کو جی نہیں چاہتی، منہ کسی چیز کو کھانے کو نہیں چاہتا، اور کان کوئی چیز سننے کو وہ نہیں چاہتے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ہمارا معاملہ جسم کا ہے، جسم کا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن کو، جو مومن آپس میں ان کا تعلق ہے، ایک جسم قرار دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح جسم کے کسی ایک عضو کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، لیکن آج ہماری بے حسی یہ ہے، ہماری بے حسی یہ ہے کہ آج اگر ہمارے ناک کے نیچے، ہمارے بغل کے نیچے اور ہمارے قریب سے کسی پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو آج ہمارے سے مراد ہمارے حکمران ہیں، ہم سے مراد ہم سب ہیں، آج ہمارے جسم پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کشمیر کی وہ بچیاں جن کے والدین، جن کے والد کو ذبح کر دیا گیا، کیا ایسا نہیں ہے کہ آج وہ تصویریں اٹھا کر وہ دعائیاں دیتی ہوں گی کہ ابا جان آپ تو چلے گئے، ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا، لیکن اے ابا جان ہم تو محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں آیا ہے، آج ہم صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہیں، آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا ہے، آج ہم قریب کے ملک کے اندر حکمرانوں کو آوازیں دے رہی ہیں، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید جو آج سے کئی صدیاں پہلے نازل ہوا، قرآن مجید نے آج کے اس وقت کو، کشمیر کی اس حالت کو بھی بیان کیا ہے۔ اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے ہو، تم قتال نہیں کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم قتال نہیں کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم لڑائی نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں اور کمزور بچے وہ پکار رہے ہیں، الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ أَخْرِجْنَا فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وہ پکار رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ کون سی بستی؟ من هذه القرية الظالم اهلها، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ آج کشمیر کے وہ مرد، کشمیر کی وہ عورتیں اور کشمیر کے وہ بچے آج آواز دے رہے ہیں، قالوا ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے باری تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے باری تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج، ہمارا کوئی ہمدرد بھیج۔ یہ آج ایک سال اور تیسرا چوتھا دن ہے، تیسرا دن
1 سال 33 دن ہو گئے وہ کشمیر کی وادی، وہ مقبوضہ وادی جو مسلمانوں کی وادی ہے، جو پاکستان کا حصہ ہے، لیکن بھارت کے غنڈوں نے، بھارت کے ان بدماشوں نے ان کو ہتھیا لیا ہے۔ وہ آج سے 70-75 سال پہلے ان پر قابض ہیں، اور پھر صرف قابض نہیں، ان کرفیو سے پہلے جو دنیا کا دردناک کرفیو اور سب سے زیادہ ظلم و ستم جو ان 1 سال کے اندر ہوا، اس سے پہلے عزیزان گرامی قدر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر چکے، 30 سے 40 ہزار عورتوں کو بیوہ کر چکے، کتنے بچے اور بچیاں یتیم ہو چکی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر وہ بچے اور وہ عورتیں اور وہ کمزور مرد جن کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ آج پکار رہے ہیں۔ وہ جس میرا وجدان کہتا ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوتی ہوگی تو ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے افراد باہر کھڑکی کھول کر دیکھتے ہوں گے کہ آیا کہ باہر ہماری گلیوں کوچوں کے اندر پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آئی۔ ارے وہ پاکستان کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اسلامی ممالک کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ اگر اتنا ظلم و ستم کسی اور پر ہوتا، آج جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم کشمیر پر ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم صرف ان کے گناہ، صرف یہی گناہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے متوالے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں۔ اگر اتنا ظلم و ستم کسی اور پر ہوتا تو پھر مغربی دنیا بھی خاموش نہ رہتی، پھر سلامتی کونسل بھی خاموش نہ رہتی، پھر اقوام متحدہ بھی خاموش نہیں رہتی، پھر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ سب سارے کے سارے ادارے، غیر مسلم ادارے، وہ جو کتے اور جانوروں کے حقوق تک جنہوں نے پیدا کیے ہیں، لیکن ان کو کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا مسلمانوں کے اندر جو اتحاد تھا وہ بکھر چکا ہے، مسلمان متفق نہیں ہوئے۔ آپ نے آج سے 8-9 مہینے پہلے دیکھا تھا، جس وقت کرفیو 3 مہینے کو گزرا تھا، اس وقت یہ کرفیو کشمیر کے اندر دردناک کرفیو، المناک کرفیو، دنیا کا اندوہناک کرفیو لگا ہوا تھا۔ لیکن ہماری وہ برادری، وہ مقام، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام نازل ہوا ہے، وہ عرب ممالک، وہ اس بھارت کے اندر وہ تجارتی عہد و پیمان کر رہے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ان کو پھر تمغوں سے نواز رہے تھے، انہیں وہ اپنے تحفے تحائف دے رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جبکہ قرآن مجید تو عرب میں نازل ہوا، لیکن پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا، ہم سے زیادہ درد تو ان عرب کو ہونے چاہیے تھا جس مقام پر یہ کلام نازل ہوا۔ اور اس کلام نے کہا کہ اے مسلمان مومنو سنو، اگر دنیا کے کسی کونے کے اندر وہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے اگر تمہیں پکارے تو سب کچھ تج کر کے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر ان کی فریاد کو پہنچنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، درس قرآن کو وہ بھی بھول گئے اور درس قرآن کو ہم بھی بھول گئے۔ پاکستان کس جگہ پر کھڑا ہے؟ بس پاکستان بھی اسی مقام پر کھڑا ہے کہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے، جب بھی یہ دن آتا ہے، 1 سال مکمل ہوا،
کرفیو کو پاکستان نے بھی پھر کو جلد سے جلوس کرنا شروع کر دیے اور خوش ہو گئے کہ سلامتی کونسل نے اجلاس بلا لیا ہے۔ ارے سلامتی کونسل تمہارے لیے کیا کرے گی؟ سلامتی کونسل کے اندر جہاں درندے بیٹھے ہوں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوں، ارے تمہارے لیے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کشمیر کا واحد علاج مسلمانوں کے پاس ہے تو صرف جہاد ہے۔ جہاد کے سوا کشمیر کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، جہاد کو ماند کر دیا گیا۔ جہاد جو تیسری چیز ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد جس سے محبت کرنی ہے، وہ تیسری چیز جہاد ہے۔ آج نام نہاد مبلغ سے مراد علم دین کا تو ہوتا نہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر ٹاک شو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ درست نہیں ہے۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ نہ کرو، دشمن کے ساتھ پہل نہ کرو۔ اگر وہ پہل کر دیں، تم پر ظلم و ستم کر دیں تو سنو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، پھر ادھر ادھر نہیں جانا ہے، پھر ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ ارے کہاں تک صبر کریں گے؟ کہاں تک صبر کریں گے؟ لاکھوں کو شہید کر دیا، ہزاروں ہماری ماؤں بہنوں کو بیوہ کر دیا، لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا، ابھی بھی جہاد فرض نہیں ہے کیا؟ ارے جہاد کے لیے جو ہماری کتابوں کے اندر کہ جہاد اس صورت میں فرض ہوتا ہے، وہ 12 وجوہات ہیں کشمیر کے اندر کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کا واحد حل جہاد ہے۔ اور جہاد کی عظمت کیا ہے، مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ فرمایا کہ اے لوگو سنو، اے حبیب اپنی امت سے فرما دیں، ان کو فرما دیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد ہوں، اگر تمہارے بیٹے اولاد ہوں، اور اگر تمہارے بھائی ہوں، اگر تمہاری بیویاں ہوں، اور اگر تمہارا کنبہ ہو، اور اگر تمہارا تجارت کا مال ہو جن کے نفع نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بلند و بالا مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں گنوا کر رب کائنات نے فرمایا ان چیزوں سے تم محبت کرتے ہو۔ کتنا محبت کرتے ہو؟ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہو۔ من اللہ ہے ورسولہ، اس کے رسول سے بڑھ کر محبت کرتے ہو۔ وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد اللہ کے راستے میں ان سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کرتے ہو جن کو رب کائنات نے پہلے گنوا دیا۔ والدین کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، بیویوں کی محبت، اپنے تجارت کے مال کی محبت، اپنے مکانوں کی محبت۔ فرمایا ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول سے کم محبت کرتے ہو، جہاد سے کم محبت کرتے ہو، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید نے یہ تصور دیا ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد، اس کے رسول کی محبت کے بعد تیسری چیز جو رب کائنات نے ہمیں یاد دہانی کرائی ہے، جو تیسری چیز ہمیں بتائی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کشمیر کو آزاد کرنے کا واحد حل صرف جہاد کے اندر ہے، صرف جہاد کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علماء کرام حکومت وقت کو پیغام دے رہے ہیں، دے چکے۔ عوام ایسے سیمینار کے اندر جمع ہو کر اور ایسی جو
اب بیٹھ جاؤ بیٹا۔ عوام کے اندر جو جذبہ و جنون ہے وہ بھی حکومت کو یہ پیغام دے چکے کہ پاک افواج آپ آگے بڑھو، یہ پاکستان کی عوام شانہ بشانہ پاک افواج کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہوگی۔ اس لیے کہ بہت ہو چکا، اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے جو ہماری ابھی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں اب مزید بیوہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ان کی عصمتیں تار تار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم پاک افواج کو اس میڈیا کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے پاک افواج آپ آگے بڑھیں، عوام پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کے بوڑھے آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان بوڑھے، مسلمان جوان، مسلمانوں کے بچوں تک، عورتوں تک یہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جہاد ماند کیوں پڑا ہے؟ جہاد ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے، اس لیے کہ مومن نے پڑھ رکھا ہے، مومن نے اپنے دین اسلام شریعت کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ جب شہادت کی موت آتی ہے تو اس شہید کے سر پر ایسا سنہری یاقوت مرجان کا ایسا تاج پہنایا جاتا ہے جو تاج انبیاء رسل کو پہنایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہید کی موت یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے اسے اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ شہید شہادت کے لیے کیوں تیار ہیں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد ہر شہید کو 70 موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ان کے عقد نکاح کے اندر آئیں گی۔ شہید مرنے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اس لیے کہ جب شہادت پاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اس کے خاندان کنبہ کے اندر وہ 70 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ 70 آدمیوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ارے شہید جب شہید ہوتا ہے اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ ارے جہاد کے لیے مسلمان تیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر شہید ہو کر آئے تو استقبال فرشتے کرتے ہیں، اور اگر فتح پا کر آئے، غازی بن کر آئے تو استقبال مومنین و مسلمان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جذبہ جہاد، جذبہ شہادت مسلمانوں کے رگ و ریشہ کے اندر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ جو شہادت سے، جہاد سے انحراف کرتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ بس مختصر طور پر وجہ بتا دیتا ہوں، گفتگو بعد میں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان کی 3 وجہ ہیں جو مجھ ایک ناقص العقل بندے کے ذہن میں آئی ہیں۔ وہ 3 وجہ یہ ہیں کہ یا تو وہ منافق ہو چکا ہے، جس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ ایک وجہ یہ کہ یا تو منافق ہو چکا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ مال و متاع جمع کیا اور مال و متاع کی محبت دل میں آئی اور اس قدر سب ہو گئی کہ اب مال و متاع کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دوسری وجہ مال و متاع ہے، اور تیسری وجہ جو ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں رہتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، لیکن اس پر قادنیت کا اثر ہے، مرزا غلام قادیانی کا اثر ہے۔ اس لیے کہ دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے مومنو، تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو؟ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں قلیل ہے۔ تو اگر ہم جہاد کو چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی کو ٹھوکر ماریں، دنیا کے مال و متاع کو تج کر دیں، اللہ وحدہ لا شریک کے اس دین اسلام کے کلمہ الہ کو بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں اتر جائے، اور پھر کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، تیسری بات جو چونکہ وقت ختم ہو گیا، تیسری بات جو میں نے کی کہ مرزا یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ حل نہیں ہے، یہ جہاد حل نہیں ہے،
یہ جنگ و جدال اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ کہنے والے یا تو قادیانی ہوتے ہیں یا قادیانیت کا ان پر اثر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے روحانی خزائن، یہ کتاب ہے مرزا کی، میں ان کو مرزا غلام محمد نہیں کہہ رہا۔ ارے جو ہے غلام محمد، جو محمد کا غلام ہے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نام رکھا غلام محمد، غلام محمد، اور ادھر کہا نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو عزیزان میں کہتا ہوں مرزا غلام قادیانی، غلام قادیانی، اور جس کی شکل و صورت بھی یہ تھی کہ کوئی نبی ایسا نہ ہوا، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی رب کائنات نے قرآن میں بیان کی ہے، صحابہ کرام نے حدیث میں بیان کی ہے، پڑھے تو عش کر دل اٹھتا ہے۔ لیکن یہ مرزا تھا جن کی شکل و صورت یہ تھی کہ آنکھ سے کانا تھا، بھینگا تھا آنکھ سے، شکل بدصورت تھی، مرتے ہوئے لیٹرین میں مرا، اور پھر عزیزان گرامی قدر ایسی بے تکی باتیں کر گیا اپنی کتابوں کے اندر معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریگنٹ ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر اس کے ماں سوا اس کی خود شادی کے واقعات ان کی کتابوں میں پڑھو تو یہ ذلیل نبی نہیں ہو سکتا، ایسا نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس وقت خوب رو بھی آ جائے، خوبصورت بھی آ جائے، تب بھی نبی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ میرے آقا نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن میں بتا یہ رہا تھا، اس مرزا نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھا ہے، روحانی خزائن میں اشعار لکھے ہیں، اشعار، اور ان کا ترجمہ یہی ہے کہ اس اشعار جو ہے وہ یہ ہیں کہ اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اب چھوڑ دو، یہ نبی اپنی امت کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ، یہ نبی ہے دجال کانا، کہہ رہے اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ و قتال، دشمن ہے خدا کا جو اب کرتا ہے جہاد، منکر ہے نبی کا جو رکھتا ہے یہ اعتقاد۔ ارے قرآن میں تو 558 آیتیں آئی ہیں، کتنے آیتیں آئی ہیں؟ 558 کم و بیش جہاد کے متعلق آیات آئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مروں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا کی تمنا یہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جہاد کی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے، اور حضور نے اس کی ترغیب دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر وقت زیادہ ہو چکا، بس دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک